تعالیٰ ایک مرتبہ درود سے آواز کر لیجیے۔ گفتگو صفحہ نمبر 96 پہ ہے۔ مثال تطبیقی للضابطۃ المتقدمہ۔ مصنف نے ایک ضابطہ اور قانون دیا ہے کہ کون سی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ خمس واجب ہوگا، اور اس میں جو گزشتہ روایت ہے امام ابو الحسن علیہ السلام سے کہ فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، یہ گزشتہ صفحے کے آخر پہ روایت تھی۔ وہاں سے مصنف نے جو ہے وہ لفظ فائدہ کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیا کہ جو چیز بھی جو ہے وہ انسان کی زندگی میں فائدہ کہلاتی ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس کے متعلق کیا ہے خمس ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اس کی تطبیقی مثال دے رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ فائدہ عرف کے یہاں کہلاتی ہیں تاکہ خمس جو ہے ان کے متعلق ہو جائے۔ سب سے جو پہلی مثال انہوں نے ہدیہ کی دی ہے کہ یجب الخمس فی الہدیہ، کہ جو انسان کو ہدیہ ملتا ہے تو اس ہدیہ کو بھی کیا کہتے ہیں؟ فائدہ کہتے ہیں۔ ویسے فائدہ کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، فائدہ کسبی اور غیر کسبی، یعنی جو انسان فائدہ کماتا ہے کام کر کے اس کو بھی جو ہے وہ عرف میں فائدہ کہا جاتا ہے۔ فقط وہ جو یعنی اس کو بھی انسان کو حاصل ہو گیا، فائدہ ہی حاصل ہوا، کام کیا تو اس کے بدلے میں کیا اسے فائدہ حاصل ہوا۔ ایک بحث آتی ہے کہ جو گردے بیچ کے جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں پیسہ، کیا یہ فائدہ شمار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اس میں سے اس سارے نے جو ہے وہ توضیح جامع بھی احتیاط واجب جو ہے وہ لگائی ہے، ٹھیک ہے اس میں، لیکن جو خون وغیرہ ڈونیٹ کرتے ہیں اس کو جو ہے فائدے میں شمار کی ہے۔ اگر یہ کسبی جو ہے ایک مرتبہ ایک فائدہ کسبی کو حاصل ہوتا ہے بغیر کسب کے، ایک مرتبہ بندہ ہے جو مثلا طالب علم ہے، اس کو تو آپ کسبی نہیں بولیں گے، وہ بغیر کسب میں جائے گا نا۔ تو یہ فائدہ جو ہدیہ اس کو ملا ہے کس کو؟ کسبی کو۔ کسبی کو ہدیہ نہیں ملا نا، کسبی کو تو کام کے بدلے میں ملا نا۔ نہیں، ایک مرتبہ کسبی ہے لیکن اس کو ہدیہ ملا۔ ہاں وہ بھی دو طرح کے فائدے ہو جائیں گے، یعنی فائدہ کی دو قسمیں۔ غیر کسبی کے دو قسم ہو جائیں گے، ایسے کہیں گے؟ نہیں، خود فائدہ کی دو قسمیں ہوگی نا۔ ایک فائدہ وہ ہے جو انسان کو کسب کے بعد ملتا ہے، اور ایک فائدہ وہ ہے کہ جو انسان کو بغیر کسب کے ملتا ہے۔ اب ایک ہی بندے کی دو کیٹیگری بھی ہو سکتی ہیں نا، کہ کچھ فائدے اسے کسب سے مل رہے ہیں، کچھ کیا وہ بغیر کسب کے مل رہے ہیں۔ پھر ادھر وہی چوتھائی والا، ہاں وہی قانون آ جائے گا۔ ہاں ابھی وہ بحث ختم ہوگی، ابھی یہ فوکس اس پہ کر رہے ہیں کہ خمس کس کے متعلق ہوگا۔ تو لہٰذا جو ہے جو گردے بیچ کے انسان چیز حاصل کرتا ہے، کیا اسے فائدہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے، یہ بحث ہے نا۔ ٹھیک، انسان کے اس میں کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس میں انسان کے جسم میں نقص آ جائے اسے جو ہے فائدہ نہیں کہا جاتا۔ جیسے دیت انسان کو ملتی ہے، اب بندہ مر گیا اس کے بدلے میں قاتل نے کیا دی ہے، قاتل نے دیت دی ہے تو اس کو بھی فائدہ شمار نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے بندہ فوت ہو گیا اور اس کی جو میراث ملی ہے اسے بھی فائدہ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے خاتون کی شادی ہوتی ہے اور وہ شوہر کی اطاعت میں خود کو دے دیتی ہے، اس کو مہر ملتا ہے تو اس مہر کو بھی کیا فائدہ نہیں کہیں گے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو عرفاً جو ہے وہ فائدے کا مصداق شمار نہیں ہوتے، تو لہٰذا ان کے اوپر خمس متعلق ہی نہیں ہوگا، یعنی جس دن وہ انسان کو چیز حاصل ہوتی ہے اس کے متعلق خمس ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اس جیسی جو چیزیں کہ جس میں انسان جو ہے وہ کما کے چیز لے آتا ہے اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے اس نے اپنے آپ کو قابل اس کی اطاعت میں دے دی ہے، کسی کی اطاعت میں انسان نہیں دے رہا، بس کام کیا اس نے اس کے بدلے میں لیا ہے، تو اس سے کیا فائدہ شمار ہوتا ہے کہ اس بندے کو جی کاروبار میں فائدہ ہوا، اس نے جاب کی تو اس کو اتنی تنخواہ ملی، فائدہ ہوا، اسے جو ہے عرف میں کیا کہتے ہیں، فائدہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہدیہ ہے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، جو ہدیہ اور گفٹ ملتا ہے وہ بھی کیا فائدہ میں شمار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا سید خلیل الرحمٰن کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ فائدہ جو ہے وہ کسبی ہو یا غیر کسبی ہو، دونوں کے اوپر کیا خمس آئے گا۔ جبکہ کچھ فقہا جیسے خامنہ صاحب کے بارے میں کہتے ہیں فقط وہ کسبی جو فائدہ ہے اسی کے اوپر خمس لگاتے ہیں، غیر کسبی کے اوپر وہ کیا ہے، اس کے اوپر خمس متعلق نہیں کرتے وہ۔ اچھا، بینما لا یجب الخمس فی المال المقترض، ہدیہ کے اندر خمس واجب ہے جبکہ وہ مال کے جو المال المقترض ہے۔ المال المقترض کسے کہتے ہیں؟ جس مال کو قرضے کے طور پہ لیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ ایک جو مال ہے جو قرضے کے طور پہ دیا گیا اسے قرض کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرض تو کیا ہوتا ہے؟ بچت ہوتا ہے، اس کے اوپر تو خمس آئے گا، وہ تو انسان کا اپنا مال ہے۔ لیکن ایک مال مقترض ہے کہ میں نے ابھی جو ہے وہ ایک بندے سے جو ہے وہ 1,00,000 دینار قرضہ لیا ہے، تو قرض میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو 1,00,000 ہے وہ اس بندے کی ملک سے نکل گیا اور میری ملک میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ جب وہ میری ملک میں آ گیا ہے تو اب میں اس کا مالک تو ہوں، لیکن مالک ہونے کے باوجود یہ جو مال مقترض ہے یہ فائدہ کیا شمار نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے اس کو کیا ہے ادا کرنا ہے ابھی،
تو لہٰذا اس کو جو ہے وہ عرف میں فائدہ نہیں کہا جاتا کہ جی آپ کو جی بڑا فائدہ ہو گیا، جیسے آپ نے نوکری کی یا کاروبار کیا تو فائدہ ہو گیا، نہیں، وہ قرضے کے پیسے ہیں، اس نے کیا وہ واپس کرنے ہیں۔ یعنی ہدیہ کے اوپر خمس واجب ہوا کیونکہ وہ اس نے واپس نہیں کرنا، جبکہ جو مال مقترض ہے اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا۔ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ حَصَلَ عَلَى أَلْفِ رِيَالٍ هَدِيَّةً، یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہدیہ جو ہے یہ فائدہ شمار ہوتا ہے، مال مقترض فائدہ شمار نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لو حصل علی الف ریال ہدیۃ، کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ 1,000 ریال 1,000 ریال اگر اسے ہدیہ حاصل کرتا ہے تو اعتبرت فائدۃ عند العرف، تو عرف کے ہاں اس سے فائدہ کہہ دیا جائے گا۔ فیقولون، پس عرف کیا کہیں گے کہ استفاد فلان الف ریال، کہ فلاں بندے نے جو ہے وہ 1,000 جو ہے وہ ریال کا فائدہ حاصل کر لیا ہے۔ بینما لو اقترض الف ریال، لیکن اگر یہی بندہ 1,000 ریال جو ہے وہ قرضہ کر لیتا تو لم تعتبر فائدۃ وربحا عند العرف، تو عرف کے ہاں اس کو فائدہ جو ہے وہ شمار نہ کیا جاتا۔ فلا یقال، پس یہ جملہ نہیں بولا جائے گا کہ لمن اقترض الف ریال، کہ جس نے بھی جو ہے وہ 1,000 ریال قرض لیا ہو اس کے لیے کیا جملہ نہیں بولا جائے گا کہ انہ رابح الف ریال، کہ اس کو جی 1,000 ریال کا فائدہ ہو گیا ہے، جبکہ ہدیہ میں کیا جملہ بولا جائے گا۔ تو لہٰذا پھر اس قاعدہ کی تطبیق کیا نکلی کہ جو پیچھے امام علیہ السلام کی روایت تھی کہ جو بھی انسان کو فائدہ ملے تو وہ فائدہ کیا ہے، مال مقترض کو شامل نہیں ہوگا جو انسان قرضے کے طور پہ لی ہوئی چیز ہے، لیکن ہدیہ کو کیا ہو جائے گا، وہ شامل ہو جائے گا۔ لہذا ہدیہ کے اوپر خمس ہوگا لیکن مال مقترض کے اوپر خمس نہیں آئے گا۔ یہاں پہ کچھ اور مثالیں بھی ذکر کر رہے ہیں کہ لا یجب فی الخمس، کہ جن کے اندر خمس واجب نہیں ہوتا، اور یہ منہاج الصالحین کا جو ابتدائی مسئلہ ہے اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے، پہلے ہم یہ لسٹ پڑھ لیں۔ ذکرنا فی ضابط وجوب الخمس فی المال، مال میں خمس کے واجب ہونے کا جو قانون ہم نے دیا ہے، یہاں پہ وجوب کے بجائے اگر متعلق کا لفظ ہو تو وہ زیادہ دقیق ہے۔ وہ کیا ہم نے ضابطہ ذکر کیا ہے کہ اعتبار انطباق عنوان الفائدۃ والربح علیہ، کہ اس کے اوپر جو ہے وہ فائدہ اور ربح کا کیا عنوان ست کرے، یعنی یہ کہا جائے کہ انسان کو کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ تو اس ربح کا معنی جو ہے وہ بچت کے معنی میں نہیں ہوگا، اس ربح کا معنی کیا ہوگا، فائدے کے معنی میں ہوگا۔ تو الفائدہ والربح میں جب واو لگائی تو واو عاطفہ جو ہے وہ یہاں پہ واو تفسیریہ جو ہے وہ بنے گی کہ فائدہ کہیں یا ربح جو ہے وہ کہہ دیں، یعنی ہر وہ مال علیہ والربح علیہ، علی المال، جس مال کے اوپر فائدہ اور ربح کا عنوان منطبق ہو جائے تو اس کے اوپر کیا ہے، خمس متعلق ہو جائے گا۔ فما لا يعتبر فائدۃ وربحا عند الناس، پس جو لوگوں کے ہاں فائدہ اور ربح شمار نہیں ہوتا تو لا یجب فی الخمس، تو اس کے اندر خمس واجب نہیں ہوگا۔ ومن امثلۃ الاموال، اور ان اموال کی مثالیں التی لا یجب فی الخمس، کہ جن کے اندر خمس واجب نہیں ہوتا۔ کیوں واجب نہیں ہوتا؟ لانها لا تعد ربحا ولا فائدۃ، کیونکہ نہ ہی انہیں کوئی ربح کہتا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی فائدہ کہتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے مال مقترض ہے، جس کی مثال ابھی مصنف نے اوپر دی ہے کہ 1,000 ریال اگر ایک بندہ قرضہ لے لیتا ہے تو اس کے اوپر کئی سال گزر جائیں، انسان کے پاس وہی پیسہ پڑا رہے، ٹھیک ہے، ایک فرضی مسئلہ ہے، قرضہ لے کے رکھا تو نہیں جاتا، ظاہری بات ہے خرچ کیا جاتا ہے۔ تو آگے مسئلہ تفصیل سے آئے گا کہ اگر اس نے قرضہ لے کے قرضے پہ کوئی چیز لے لی اس نے اور وہ چیز کیا پڑی رہی اس کے پاس، تو اس چیز کے اوپر بھی کیا ہے، خمس نہیں آئے گا، کیونکہ اس چیز کا کیا ہے، ابھی قرضہ اس نے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی خود مال مقترض کو رکھ لے یا مال مقترض کے بدلے میں کوئی ایسی چیز رکھ لے جو اس سے کوئی چیز خرید لے اور وہ ایسے رکھ لے، تو چونکہ اس کو بھی کیا شمار کریں گے، ربح شمار نہیں کریں گے، اس کو بھی یہ شمار کریں گے کہ اس کے اوپر تو اس نے وہ والے پیسے لگائے ہیں جو کیا تھے جی، قرضے والے پیسے تھے۔ اس میں رہن بھی آ جائے گا، 20 منٹ میں جائے گا، رہن دیتا ہے یا لیتا ہے؟ لیتا ہے، ہاں لیتا ہے تو وہ تو اس کی ملکیت میں ہوتے نہیں ہے، رہن تو انسان کی ملکیت میں جاتے نہیں ہے نا، ملکیت میں تو نہیں جاتا، رہن تو ملکیت میں نہیں جاتا نا، میں نے کسی بندے کو قرضہ دیا، اس نے گھر امانت کے طور پہ رکھوایا، رہن امانت میں جاتا ہے، قرضہ امانت میں تو نہیں جاتا۔ اس میں جائے گا نا، ہاں لینا دینا دونوں اس میں جائے گا نا۔ رہن جو میں نے دیا ہوا ہے، ہاں جو دیا ہوا ہے وہ تو اس میں جائے گا نا، جو میں نے مال قرضے کے طور پہ دیا ہوا ہے وہ تو بچت میں نہیں کہلائے گا نا، ہاں ہاں وہ تو جو بندہ دے رہا ہے اس کے اوپر ہوگا نا، ٹھیک ہے، جو لے رہا ہے اس کا، لے رہا ہے تو وہ تو امانت لے رہا ہے نا، میں کسی کی امانت لی ہوئی ہے میں نے، تو امانت کے اوپر تھوڑی خمس ہوتا ہے، رہن کا تو میں مالک ہی نہیں ہوں نا، قرض کا تو انسان مالک بن جاتا ہے نا، رہن کا تو مالک نہیں بنتا نا۔ جو رہن پہ جو چیز رکھ رہا ہے اس کا تو وہ فائدہ شمار ہوگا نا۔ نہیں وہ فائدہ شمار نہیں ہوتا، اس میں تصرف بھی جائز نہیں ہوتا اس کے لیے۔ میں نے مثال کے طور پہ کسی کو قرضہ دیا، میں نے کہا یہ اپنا موبائل آپ رہن پہ رکھوائیں،
تو اس نے موبائل میرے پر رہن پہ رکھوایا، میرے لیے جائز نہیں ہے موبائل استعمال کرنا، وہ پڑا رہے گا، جس دن وہ قرضہ واپس کرے گا تو میں اسے واپس کر دوں گا. ایسے ہی میں نے گھر نہیں، جو آپ کے لیے جائز نہیں ہے، جس نے موبائل رکھی ہے نا ہاں اس کی اس بات کی ہو تو رہی ہے. وہ ہاں بچت شمار ہوگی. ہاں اس کی تو بچت شمار ہو جائے گی. اس طرف سے یہ جو رہن پہ پیسے دے رہا ہے اس کے لیے بھی بچت شمار ہوگی، دونوں پہ رہن پہ پیسے کیسے دیے جاتے ہیں؟ رہن پہ کوئی بندہ پیسے دے رہا ہے، موبائل لے کے رکھ رہا ہے، اس کو جو ہے ہاں رہن وہی، وہ تو قرضہ ہو جائے گا نا، قرض ہو جائے گا نا، قرض جو دیا ہوا ہے دوسروں کو. یعنی کہہ سکتے ہیں کہ دونوں سائڈ ایک ایک مرتبہ ہم کہیں گے خمس نہیں آ رہا، ایک ایک مرتبہ آ رہا ہے. یعنی قانون یہی ہو گیا نا کہ ہر وہ چیز جو آپ کی ملک میں نہیں ہوتی اس کے اوپر خمس نہیں ہوتا، یہ پہلی چیز ہو جائے گی. دوسرا قانون کیا ہے کہ جو آپ کی ملک میں ہے لیکن اس کے بدلے میں آپ نے ابھی دینا ہے، واجب الادا ہے آپ کا، جسے ہم دین کہتے ہیں. پھر یہ ملک میں تو نہیں ہے نا، اصل میں اس کا ضمان ہے قرض میں. قرض میں تو ملک میں ہوتا ہے نا. نہیں، قرض میں اصل وہ ضامن ہوتا ہے. نہیں قرض ہوتا ہی ہے، تملیک مال بدین ہوتا ہے، اس کی تعریف ہی یہی ہے. قرض کی مناج میں یا فقہی کتابوں میں تعریف پڑھیں کہ مثال کے طور میں نے آپ سے 1 لاکھ قرضہ لیا نا، 1 لاکھ جب میں آپ سے قرضہ لے لوں گا تو 1 لاکھ کے اوپر آپ کا تصرف ہی حرام ہو جائے گا، آپ اس 1 لاکھ میں تصرف نہیں کر سکتے، وہ 1 لاکھ میرا ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ جب تک قرض کے معاملے کو باطل نہیں کرتے اور میں آپ کو واپس نہیں کرتا تب تک وہ 1 لاکھ میرا ہو گیا. اور 1 لاکھ میرا کس کے بدلے میں ہوا ہے؟ اس کے عوض میں نے کیا دیا؟ اس کے عوض میں نے دین دیا ہے. یعنی 1 لاکھ میرے ذمہ پہ ہو گیا، یہ جو معافی ذمہ ہے نا دین، یہ اس کے بدلے میں ہے. یعنی آپ کس کے مالک بنے؟ دین کے مالک بنے. میں کس کا مالک بنا؟ اس 1 لاکھ کا بنا، عین کا مالک بنا. تو لہٰذا اس میں کیا ہے؟ دین کے بدلے میں مال ہوتا ہے نا. اس کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ تعویض مال بدین ہے. ٹھیک ہے، تملیک مال، بلکہ یوں کہتے ہیں تملیک مال بدین، کہ آپ جو ہے وہ مال کو دین کے بدلے میں جب دے دیتے ہیں تو وہ قرض کہلاتا ہے نا، مال مقترض کہلاتا ہے. اچھا ٹھیک ہو. دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ وہ دیت ہے. لو قتل شخص، ایک بندہ جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے، دفع القاتل لورثۃ المقتول، اور جو قاتل ہے وہ مقتول کے وارثوں کو کیا دیتے ہیں؟ جمعیت الف ریال دیتاً، 1000 ہو گیا نا، 1 لاکھ کہتے ہیں، ہاں 1 لاکھ ریال دیتے ہیں. تو فلا یجب فی الخمس، تو اس کے اندر خمس واجب نہیں ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے فائدہ شمار نہیں کیا جاتا نا. ٹھیک ہے. نام اذا اعطی اکثر من مقدار دیت شرعیہ، لیکن اگر وہ دیت شرعیہ سے زیادہ دیتا ہے، وہ تملکہ، اور وہ اسے ملک میں لے بھی لیتا ہے، یعنی دیت سے زیادہ دینا وہ ہبہ میں جائے گا، ہدیہ میں جائے گا. صلح کیسے؟ ہاں صلح نہیں، مصالحت تو کیا ہے وہ اس پہ ہوگی نا، دیت سے کم پہ کر دیتے ہیں نا مصالحت. مصالحت میں تو چھوڑ دیتے ہیں نا. زائد بھی نہیں ہو سکتی. ہاں زائد کس زید پہ؟ زید تو دیت اس نے لینی ہے، دیت سے زیادہ اس نے کیا لینا ہے؟ مصالحت میں کوئی چیز چھوڑی جاتی ہے نا، اپنا حق چھوڑ رہے، وہ اگلے بندے جو ہے وہ اپنی طرف سے دے دیتے ہیں نا کہ چلیں بھی ان کا بندہ ہے تو ہم اپنی طرف سے دے رہے ہیں. ہبہ جیسے کہتے ہیں، اضافی چیز ہبہ کر دی. وہ تملکہ، اور وہ اس کو ملکیت میں لے بھی لیتا ہے. فیعد زائد من الارباء، تو اس صورت میں جو اسے زائد ملا ہے نا، کیونکہ وہ زائد شرعی دیت کا حصہ نہیں ہے، اگلے بندے اسے بطور ہدیہ اور ہبہ کے دے رہے ہیں، تو اس وجہ سے زائد کس میں شمار ہو جائے گا؟ ارباح میں کیا شمار ہو جائے گا. تیسری مثال دیات الاعضاء کی ہے. لو اعتدى شخص علی آخر، ایک بندہ دوسرے شخص پہ ظلم کرے، تجاوز کرے، فکسر یدہ، اور اس کے ہاتھ کو توڑ دے، ودفع له 20,000 ریال دیتاً، اور اس کو کتنا دیتا ہے جی؟ فرض کریں اتنا بنتا ہے، 20,000 ریال جو ہے وہ دیت کے طور پہ دیتے ہیں. تو لم یجب فیہ الخمس، تو اس کے اندر خمس واجب نہیں ہوگا. کیوں؟ اذ لا یقال، کیونکہ یہاں پہ یہ جملہ نہیں کہا جاتا کہ استفاد فلان 20,000 ریال، کہ فلاں نے جو ہے وہ 20,000 فائدہ اٹھا لیا. بطور مجاز کے کہہ دیں، بطور مجاز کہہ دیں گے، لیکن حقیقی معنی میں کیا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. فَهِيَ بَدَلٌ وَعِوَضٌ، اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ عوض ہے. کس کے بدلے میں عوض ہے؟ عَمَّا قُطِعَ وَكُسِرَ مِنْ أَعْضَائِهِ، جو کاٹ لیے گئے یا توڑ دیے گئے اس کے اعضاء میں سے. ٹھیک ہے. تو یہ نقصان کے بدلے میں نقصان ایک چیز آ رہی ہے نا، کوئی اضافی فائدہ تو نہیں آ رہا. یہی اگر 1 سال پڑے رہے پھر بھی اس پہ ہوم ہاں نہیں ہوگا اس کے اوپر. یعنی آپ بدل جی آپ بتائیں. مخمس مال مخمس کی طرف ہو جائیں گے. ٹھیک. اسی طریقے سے مہر ہے. ٹھیک ہے. مہر کیا مطلب؟ الذی تستلمہ الزوجۃ من زوجہا، وہ چیز کہ جو زوجہ اپنے زوج سے لیتی ہے، زواج دائم میں یا منقطع میں. ٹھیک ہے. تو منقطع میں مہر واجب ہوتا ہے، دائم میں کیا ہے وہ اگر نہ بھی رکھے تو شادی نکاح ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس مہر کے اوپر کیا ہے؟ خمس واجب نہیں ہے، یعنی اس کے مطابق اس مہر کو بھی جو ہے وہ فائدہ شمار نہیں کیا جاتا. مجازن کوئی خاتون کر لے تو کر لے، لیکن
جو ہے وہ اس کو باقاعدہ کاروبار کی طرح یا استری کی طرح فائدہ شمار نہیں کیا جاتا. تو فائدہ یعنی شرعی طور پہ فائدہ نہیں ہے. یہ جو خواتین فائدہ اس کو بنائی ہوئی ہیں تو وہ عراق کا جو ابھی قانون احوال شخصیہ پہ جو بحث ہوئی تھی، کیونکہ عراقیوں کا زیادہ مہر ہے نا، تو یہ کیا کرتے تھے، شادی کی، زیادہ مہر لیا کئی ملینوں میں، اور عراقی عدالت میں جا کے طلاق لے لی. طلاق لے کے پھر ایک اور شادی کی 3 مہینے بعد، پھر وہاں سے 4-5 مہینے پھر طلاق لے لی. ٹھیک ہے، تو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اتنا کما کے خرچہ دے کے بیویاں رکتی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ کام ایران میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے. عراق میں کام ہے. نہیں ابھی ایران میں تو چل رہے قوانین صحیح ہیں نا، شرعی طور پہ نافذ ہیں. یعنی یہ ہمارا اسلامی قانون کیا ہے کہ اگر شوہر جو ہے وہ طلاق نہیں دے گا تو طلاق نہیں ہوگی، کہ یہ ہے. لیکن انہوں نے کیا قانون رکھا ہوا ہے، پاکستان میں رکھا ہوا ہے کہ اگر جو ہے بیوی نہیں رہنا چاہتی تو طلاق دے دیں گے. طلاق کی وہ اپنی طرف رکھتے ہیں خاتون کو، ہاں طلاق میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جب بھی چاہوں گی طلاق لے. ہاں، یہ اس طرح سے یہ نقصان ہو رہے ہیں. تو یعنی یہ جو اس کو فائدہ شمار کیا جا رہا ہے تو وہ کرپشن کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، وگرنہ اگر مہر کو دیکھا جائے تو کوئی یہ کمائی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک خاتون نے یہ مسئلہ پوچھا تھا، کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے بیوہ ہوں تو میری جو ہے وہ کتنی عدت ہوگی، مجھے جو ہے حیض نہیں آتا، اگر میں عقد متع کرتی ہوں کتنی عدت ہوگی، تو وہ 40 دن 40 جاؤں. تو وہ کہتے بات شنو فائدہ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو میں کہ شنو فائدہ بھی ہے، آپ پیسے کمانے کا آپ ذریعہ بنانا چاہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، تو مہر پیسے کمانے کا ذریعہ تو نہیں ہے نا، کاروبار تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے 40 دن بعد پھر دوسرے مرد سے جو ہے وہ نکاح ہو سکے گا، نکاح متع 40 دن بعد ہو جائے. اگر وہ حیض آتے ہیں تو پھر کیا ہے، 2 حیض احتیاط واجب ہے، جب تک 2 حیض نہیں آگے آگے نکاح نہیں کر سکتی. تو یعنی کیا مطلب کہ مہر کوئی کاروبار اور فائدہ نہیں بن سکتا، نہ عقد متع میں جو نکاح متع ہے، اور نہ کیا نکاح دائم، دونوں جگہ پہ نہیں بن سکتا. کاروبار بنائیں گے تو وہ عدت کا خیال نہیں رکھیں گے نا، کرپشن کریں گے نا. ہاں، تو 3 مہینے میں کتنا کاروبار ہوگا؟ 3 مہینے سے، ہاں 3 مہینے کاروبار تو نہیں ہوگا نا وہ نا. 3 مہینے میں کتنا اس کو مل جائے گا، 1 لاکھ 2 لاکھ کتنا ملے گا؟ ہاں نہیں پھر بھی اتنا زیادہ نہیں ہے. اگر اتنا زیادہ ہو جو وہ جس میں عدت وغیرہ ختم کرتے ہیں تب ہے. 3 مہینے خاتون بیٹھی رہے بھی، ٹھیک ہے، 3 مہینے میں اس کو 3 مہینے میں کیا ہے، 1 دن فقط ہے نا، 1 رات کا 3 مہینے، 1 رات کا اسے اتنا ملے کہ 3 مہینے اس کے چل جائیں. ٹھیک ہے، بہت کم اس کی مثالیں. ہاں بہرحال یہ یعنی وہ جو ہے نا، اسے ایک عرف میں بھی جو ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ کوئی کاروبار نہیں ہے کہ بھئی ٹھیک ہے 3 مہینے آپ بیٹھے رہو گے جی، پھر جا کے گاہک ملے گا ایک اور. لیکن نہیں، وہ پھر کاروبار تب بنتا ہے کہ جب عدت وغیرہ ختم کر دی جائے اور اس ساری چیزیں کرپشن ہو جائے، پھر کاروبار اس کے بنتا ہے، پھر فائدہ کہتے ہیں. لہٰذا فقہ میں کیا، مہر کو کوئی فائدہ عرفاً شمار نہیں کیا جاتا، اور ہے بھی ایسے عرفاً مہر کوئی فائدہ نہیں ہے کہ کاروبار کما لیا. سال میں 1 دفعہ مشکل ہے اتنا کاروبار بنے، اتنا نہیں ہوگا. بہرحال تو اس کی جو بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے اس کی وجہ سے مشکل ہے کہ اس کو یعنی کاروبار کہا جائے یا فائدہ کہا جائے. یعنی مہر کوئی کاروبار نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ مہر کو یعنی شادی کو آج تک کسی نے کاروبار نہیں کہا، عرف میں کوئی سے کاروبار نہیں کہتا کہ خواتین کیا کاروبار کر رہی ہیں جی. ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں کہتا کاروبار، فائدہ ایسے نہیں کہا جاتا. اسی طریقے سے عوض خل جو ہے کہ جو شوہر جو ہے وہ بیوی سے لیتا ہے طلاق دینے کے لیے، وَهُوَ مَا يَسْتَلِمُهُ الزَّوْجُ. عوض خل کیسے کہتے ہیں، طلاق خل کے بدلے میں عوض کے، جسے شوہر جو ہے وہ لیتا ہے من زوجته ہی، اپنی اس بیوی سے کہ الکارہۃ لہ، کہ جو اس سے نفرت کرنے لگ گئی ہے، من اجل طلاق ہے، کیوں دیتے ہیں، اسے طلاق دینے کی خاطر. ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ کیا کہیں کہ بھئی یہ کمائی ہو رہی ہے، کاروبار ہو رہا ہے، یہ اسے بھی کاروبار نہیں کہہ سکتے. چھٹی چیز کیا ہوگی، الارث المحتسب. ٹھیک ہے جی، ارث محتسب کی تعریف کیا ہے کہ وہ هو الارث المتوقع، وہ ارث ہے کہ جس کی توقع ہوتی ہے. کما لو وارث الابن مالا من ابیہ، کہ بیٹا جو ہے وہ وارث بن جائے کس کا جی، باپ کا. ٹھیک ہے، اس کی توقع ہے، کیونکہ باپ جو ہے وہ پہلے جاتا ہے، بیٹا بعد میں جاتا ہے. توقعات یہی ہوتی ہیں، الٹا تو نہیں ہوتا، الٹی تو توقع نہیں ہوتی. اگر بیٹا فوت ہو جائے پہلے اور باپ کو میراث ملے تو وہ توقع سے ہٹ کی ہوتی ہے، تبھی اس کے اوپر کیا زیادہ افسوس کیا جاتا ہے، ناگہانی کہا جاتا ہے. جب منہاج میں یہ پڑھا تھا، اس کی مثال یہ نہیں دی تھی، اس کی مثال لی تھی مثلا خالہ ہے، خالہ کا بیٹا ہو. ہاں وہ بھی ہیں، وہ بھی اسی میں جائے گا. یہ نہیں کہ یہ مباشر وارث ہے تو اس کو آپ نہیں کہہ سکتے. ہاں وہ آگے آئیں گے. یہ جو ہے نا، اس کی تعریف کس میں کر دی ہے، توقع کے ساتھ کر دی ہے نا. اب آگے جا کے آئے گا، منہاج کا مسئلہ ہے اس میں، کتاب الخمس میں ہے
کہ اگر تو جو ہے وہ بیٹے کو وراثت ملتی ہے باپ سے، چلیں یہ تو توقع ہے اس کی. اگر جو ہے وہ باپ کو ملتی ہے بیٹے سے، یعنی بیٹا پہلے فوت ہو جاتا ہے، اس کی توقع نہیں ہے لیکن وہ اسی طبقہ میں تو ہے، اسی طبقہ میں ہے لیکن توقع نہیں ہے اس کی. توقع نہ ہونے کی وجہ سے سید سیستانی نے اس کے اوپر احتیاط لازم لگائی ہوئی ہے. اور ان کے بعد باپ بیٹے کو یعنی اولاد اور والدین کو جو آپس سے ملے گی نا، اس میں اگر توقع والی مل رہی ہے پھر تو جو ہے بطور فتویٰ کہ اس کے اوپر خمس نہیں ہے، اور اگر جو ہے وہ توقع والی نہیں مل رہی تو پھر احتیاط واجب ہے کہ اس کا کیا خمس دیا جائے. سب متوقع تو ہے نا، متوقع نہیں ہے. کیا؟ کافی ایسے اولاد ہیں جن کے والدین زندہ ہیں، وہ بیٹے بیچارے فوج میں فوت ہو جاتے نہیں وہ ناگہانی موتیں ہوتی ہیں نا، کبھی مرض میں بھی ہو جاتی ہیں. مرض میں ہو جاتی ہیں، لیکن عام طور پہ رواج ایسا چل نہیں رہا. آپ یہ کہیں کہ توقعات ایسی ہوتی نہیں ہیں نا کسی کی. ہمیشہ جو ہے وہ بیٹے کو توقع ہوتی ہے کہ میں اپنے باپ کا وارث بنوں گا. آج تک کسی نے کہا ہے کہ جو ہے وہ باپ میرا وارث بنے گا. ٹھیک ہے جی. اولاد ہوتی اس لیے کہ وہ والدین کی وارث بنتی ہے نا، تو والدین کہیں کہ جی ہم ان کے وارث بنیں گے اپنے بچوں کے، تو ایسا تو کوئی نہیں کہتا. توقع کس کی ہوتی ہے کہ اولاد ہماری وارث بنے نا، سب کو یہی توقع ہے. ٹھیک ہے. تو اگر الٹا کہیں پہ ہو رہا ہے تو وہ توقع سے ہٹ کے ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا کچھ کیسز ایسے ہو سکتے ہیں کہ اگر اولاد جو ہے وہ مریض چل رہی ہے فرض کریں، تو ان کی توقع کیا ہے الٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اصل اگر قانون توقع چلائیں تو وہ کچھ کیسز میں ایسا ہو جائے گا کہ الٹ بھی ہو جائے کہ والد جو ہے وہ صحت مند ہے، بچہ جو ہے کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا، مریض ہو گیا کافی عرصے تک، اب توقعات کیا ہے بدل جائیں گی توقعات. اچھا یہ جو مسئلہ ہے یہ کون سا، یہ 12 والا مسئلہ ہوتا ہے نا منہاج کا؟ نہیں بلکہ بالکل شروع والا ہوتا ہے، منہاج الصالحین ما یفضل عن مونتی، جو انہوں نے حاشیہ دی ہے. یہ بنے گا جی ہاں صفحہ نمبر 435 ہے. ادھر ہمارے مسئلہ 12-11 نکالیں یا 12-12 نکالیں، 12-11 اور 12-12 کے درمیان والا یہ مسئلہ ہوتا ہے. حساب ما یفضل ساتواں جو خمس واجب ہوتا ہے ما اس کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ یفضل عن مؤونت سنت ہی. یفضل کسے کہتے ہیں؟ فاضل، اضافی، کہ جو اضافی ہو جائے عن مؤونت سنت ہی، اس کے جو سالانہ اخراجات ہیں اس سے زیادہ ہو جائے. اور وہ کس چیز میں سے ہو؟ من الفوائد والارباح وغیرہ ما، فوائد ارباح وغیرہ میں سے جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے اندر کیا ہے خمس کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں. ما یفصل عن مؤونت سنت لہو ولعیالہ، پہلا جو ہے یعنی 7ویں نمبر پہ خمس کس چیز کے اوپر واجب ہے؟ اس کے اوپر واجب ہے کہ ما یفصل جو بچ جاتا ہے عن مؤونت سنت ہی، جو اس کا اپنا سالانہ خرچہ ہے، لہو اس کا اپنا، ولعیالہ اور اس کے اہل و عیال کا. اور یہ کس میں سے ہوتا ہے؟ مما ان چیزوں میں سے بچتا ہے کہ مما یستفیدہ، کہ جس سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، یعنی وہ چیزیں ہوں کہ جو انسان جس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے. اب وہ فائدہ انسان کس سے حاصل کر رہا ہو، کس کے سبب سے فائدہ حاصل کر رہا ہو؟ بصناعت، کسی صنعت کے ذریعے سے فائدہ حاصل کر رہا ہو. استفادہ یستفید کیا ہے؟ فائدہ حاصل کرنا. مما یستفیدہ یعنی وہ مال کہ جو انسان نے فائدہ حاصل کیا ہو، بصناعت صنعت کے سبب سے، کوئی کارخانہ وغیرہ لگایا ہوا ہے، زراعت کے سبب سے، تجارت کے سبب سے، اجارہ کے سبب سے، او حیازت للمباح یا مباح چیز کو اس نے حیازت کیا، یعنی مچھلی وغیرہ پکڑی اور کیا بیچتی، پرندے وغیرہ پکڑے بیچتی، مباح چیز. او ای کسب آخر، یا کسی بھی طریقے سے جو ہے اس نے کمایا. اسے کیا کہتے ہیں؟ فائدے کی پہلی قسم کے وہ فائدہ جو کسب کے ذریعے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. بل کے بعد ترقی کر رہے ہیں، بل یتعلق الخمس بکل فائدۃ مملوکۃ، بلکہ خمس کیا ہوتا ہے؟ ہر فائدہ مملوکہ کے اوپر آتا ہے. وَإِن لَمْ تَكُنْ مُكْتَسَبَةً، اگرچہ اس سے کسب نہ کیا گیا ہو، کمایا نہ بھی گیا ہو، یعنی اسے کیا کہتے ہیں؟ فائدہ غیر کسبی. تو صحیح سیستانی کا موقف کیا ہو گیا کہ کسبی اور غیر کسبی دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ خمس متعلق ہو جاتا ہے. تو غیر کسبی میں شرط ہے، ہاں غیر کسبی میں شرط ہے کیا؟ فائدے والی، اس کو فائدہ شمار کیا ہاں فائدہ شمار کیا جائے. ٹھیک ہے جی. کل ہبت ہے، جیسا کہ ہبہ ہے، ہدیہ ہے. ٹھیک ہے. ہبہ، ہدیہ اور جائزہ. ہبہ کا مطلب کسی کو ہبہ کر دینا، ہدیہ وہی گفٹ کر دینا، جائزہ کیا ہو گیا جی؟ انعام ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ بغیر کسی عوض کے دے دی جاتی ہیں.
والمال الموصى بھی اسی طریقے سے وہ مال جس کی وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد فلاں بندے کو دے دینا، ٹھیک ہے، تو مجھے کوئی مال مل گیا کسی مرحوم کی طرف سے، وراثت والا نہیں ملا، مال موصى بھی ملا، تو اس کے اوپر کیا ہے خمس واجب ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ مال موصى بھی جو وصیت والا ہے وہ ارث کے حکم میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ونما الوقف الخاص والعام، اسی طریقے سے وقف خاص یا وقف عام تھی تو اس کا جو فائدہ ہے وہ مجھے مل رہا ہے، یعنی کوئی بندہ زمین وقف کر کے گیا اور کہا کہ بھئی جو بندے فقہ پڑھیں گے ان کو اس سے ماہانہ آپ دیتے رہیں جو بھی اس کے اخراجات ہوں، اس طریقے سے۔ یہ کب اذا صار ملکا تلقا للموقوف علیہ، کہ جب وہ جو نما ہے، وہ جو فائدہ حاصل ہوا ہے وہ ملک تلک ہو جائے، کس کے لیے؟ موقوف علیہ کے لیے، ملک مکمل ملک ہو جائے، اس کی ملکیت میں ہو جائے، ایسا نہیں ہے کہ فقط اباحت تصرف ہو، نہیں، مکمل ملک میں ہے، چاہے تو وہ کسی اور کو دے دے، ہاں، بیع و شراء کا اختیار ہو، آگے وہ بیچ بھی سکتا ہو، ملک تلک کہتے ہیں۔ ولا یجب الخمس فی المہر، مہر کے اندر خمس واجب نہیں ہوگا، وفی عوض الخلع، عوض خلع کے اندر نہیں ہوگا، فی دیات الاعضاء، اعضاء کی دیت ہو گیا، وفی ما یملک بالارث، اور وہ چیز جس کا انسان ارث کے ذریعے سے مالک بنتا ہے، وفی حکم دیت النفس، اسی ارث کے حکم میں کیا آ جائے گی؟ نفس کی دیت ہو جائے گی، ایک جان کی دیت، جان کی قیدیت، ایک بندہ مر گیا۔ عدا ما یملکہ المؤمن بعنوان ثانوی، سوائے اس میراث کے، اب میراث کے اندر کیا استثناء لگا رہے ہیں، سوائے اس میراث کے کہ جس کا انسان مالک ہوتا ہے عنوان ثانوی کے ذریعے سے۔ عنوان ثانوی کیا ہوتا ہے؟ تعصیب، تعصیب کے، کیونکہ مومن تو قائل نہیں ہے، مومن کو تو تعصیب سے نہیں ملنا، یعنی مومن کو پتہ ہے کہ میرے بھائی کی اولاد ہے تو مجھے میرے بھائی سے وراثت نہیں ملنی، جب بھائی فوت ہوگا تو ساری وراثت کیا اس کی اولاد کو ملے گی، ٹھیک ہے، لیکن ہوا کیا کہ اس کی اولاد کیا تھی؟ سنی تھی ساری، تو انہوں نے کیا کہا کہ جی ہم تو ساری میراث نہیں لیں گے، ٹھیک ہے، ہاں، وہ کس کو دے دیں گے ہم؟ جی اس کو دے دیں گے، مومن کو، یعنی باقی اس بھائی کو بھی مل گئی، تو یہ جو میراث ہے وہ غیر متوقع ہوگی، غیر محتسب ہوگی، عنوان ثانوی کے طور پہ اسے مل رہی ہے۔ یعنی اس سے کیا کہتے ہیں کہ اصلاً یہ بندہ اپنے مذہب کے مطابق، اپنی فقہ کے مطابق اس میراث کا مستحق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی نہ توقع سے ہٹ کے جو بھی صورت بنا لیں، اصلاً یہ اس کا مستحق ہی نہیں ہے۔ پھر جب مستحق نہیں ہے تو وہ لے کیوں رہا ہے؟ وہ اس وجہ سے لے رہا ہے کہ شریعت نے قاعدہ الزام کے تحت یہ اجازت دی ہے کہ اگر وہ آپ کو اپنے فقہ کے مطابق کچھ دے رہے ہیں تو آپ کیا اس سے لے سکتے ہیں، اس میں کیا ایشو نہیں ہوتا۔ نہیں، پھر تو اسی میں عنوان ثانوی تو نہیں ہے، عنوان اولی میں آئے گی نا، پھر تو، ہاں، پھر تو اس کا اپنا ہو گیا نا، محتسب ہو گیا، یعنی میرا بھائی ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور والدین بھی ہمارے نہیں ہیں، پھر تو میں اسی تک کھڑا ہوں نا دوسرے طبقے میں اسی کے ساتھ، ہاں، یہاں متوقع ہے اور عنوان ثانوی نہیں ہے، یہاں پہ عنوان اولی ہے، ٹھیک ہے جی۔ عنوان اولی کیا مطلب؟ یعنی میری فقہ کے مطابق، اچھا۔ والاحوط لزوما، اور احتیاط لازم کیا ہے کہ اخراج خمس المیراث، کہ اس میراث کے خمس نکالیں کہ الذی لا یحتسب، کہ جو لا یحتسب ہوتی ہے، جو کیا حساب میں نہیں ہوتی، لیکن وہ کس سے ہو جی؟ من غیر الاب والابن، من غیر الاب والابن، اب اور ابن کے جو علاوہ جو بھی ملے گی میراث، اگر وہ کیا ہے میراث سے محتسب نہیں ہے بلکہ میراث کیا غیر محتسب ہے، تو اس کے کیا خمس نکالا جائے گا۔ ہاں، تو اس کا مطلب کیا بنے گا کہ اگر جو ہے وہ باپ بیٹے سے مل رہی ہے تو چاہے وہ محتسب یا غیر محتسب، متوقع ہو یا نہ ہو، اس کے اوپر خمس نہیں ہے۔ والاحوط لزوما اخراج خمس المیراث، کہ اس میراث کے خمس نکالیں الذی لا یحتسب، جس کے توقع نہیں تھی، جو حساب میں نہیں تھی، اور وہ ہے بھی کس سے؟ من غیر الاب والابن، اب اور ابن کے علاوہ ہے، ہاں ٹھیک ہے، اب والی بات آ جائے گی کہ یعنی اگر اب اور ابن میں توقع ہوتی ہے تو پھر بھی کیا ہے اس میں اس میں کیا ہے خمس نہیں ہوگا، متوقع ہو یا نہ، ہاں، متوقع ہو یا متوقع نہ ہو اب اور ابن میں، تو دونوں صورتوں میں کیا خمس نہیں ہوگا، ہاں، یہ صورت نکلے گی۔ تو اب اور ابن میں، باپ اور بیٹا میں توقع کہاں سے ہوتی ہے؟ جو ہم نے مثال دی تھی کہ بیٹا جو ہے وہ وارث بنتا ہے والد کا، یہ کیا توقع ہوتی ہے، تو یہ تو محتسب میں آ جائے گی۔ غیر محتسب میں کیا آئے گی کہ اگر بیٹے کو کیا ملتی ہے جی؟ باپ سے کی طرف سے کیا ملتی ہے، تو یہ غیر متوقع میں آ جائے گی، لیکن یہاں پر بھی کیا میراث نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ یعنی باپ اور بیٹے سے نکال کے اگر آپ باقی طبقوں میں چلے جاتے ہیں نا، وہاں پہ پھر کیا ہے قانون دیکھا جائے گا، اگر وہاں پہ کیا ہے محتسب ہوئی تو خمس واجب نہیں ہوگا، اگر غیر محتسب ہوئی تو خمس واجب ہوگا۔ یعنی ہم یوں کر لیتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ بھائی کو اپنے بھائی سے میراث ملی ہے اس صورت میں کہ جب اس کے بھائی کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی اور والدین بھی ان کے نہیں تھے،
پھر یہ میراث کس میں جاتی ہے؟ محتسب میں جاتی ہے. پھر اس کے اندر کیا خمس نہیں ہوگا کیونکہ محتسب میں آ گئی ہے. اور اگر وہ اس کو اس صورت میں ملی ہے کہ ان کی اولاد تھی اور پھر اس کو مل گئی. ہاں ہاں محتسب میں نہیں ہے. غیر محتسب میں نا، یعنی والاحمد الزومن اخراج و خمس کا نا، یعنی میراث کا خمس نکالنا ہے، لیکن کون سی میراث؟ الذی لا یحتسب، جو غیر محتسب ہے. تو اس کا مفہوم کیا بنے گا کہ اگر میراث محتسب ہے تو اس کا خمس نکالنا واجب نہیں ہے. کیوں بنے گا؟ تو رافد میں انہوں نے عنوان کیا دیا؟ میراث محتسب کا دیا نا آخر پہ آ کے، الارث المحتسب. ہاں کہا کہ ارث محتسب کا خمس نہیں ہے. اور ارث محتسب کی کیا تعریف کی؟ جو ارث متوقع ہوتی ہے. کما لو وارث الابن مال من ابی ہے، جیسا ابن جو ہے وہ والد سے میراث پاتا ہے. اور اس کی برعکس مثال بھی کہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ برعکس مثال کیا ہے کہ جیسے باپ جو ہے وہ وارث بن جائے بیٹے سے. یعنی یہ استثنائی مورد ہے غیر محتسب کا. محتسب کا غیر استثنائی مورد ہو جائے گا نا. غیر متوقع نا، باپ کا بیٹے سے میراث پانا. ہاں غیر متوقع، ہاں غیر محتسب کا، غیر محتسب ٹھیک ہے. ایک استثنائی مورد ہے. ہاں غیر محتسب کا یہ استثنائی مورد ہو جائے گا کہ باپ کو جو ہے وہ بیٹے سے اگر میراث ملے، لیکن استثنائی مورد ہو جائے گا کہ اس میں کیا ہے پھر میراث نہیں ہوگی. یعنی سیدھا سیدھا اگر آپ اسے شارٹ کٹ میں بیان کریں تو آپ کیا کہیں گے کہ باپ بیٹے کی جو میراث ہوتی ہے اس کے اندر خمس نہیں ہوتا بس. اس کے علاوہ جو میراث انسان کو ملتی ہے اگر اس کی توقع ہو تو خمس نہیں ہوگا، اور اگر نہیں توقع ہو تو خمس ہوگا، یا نہیں ہاں خمس نہیں ہوگا. اگر توقع ہو تو خمس نہیں ہوگا، اور اگر توقع نہیں ہے تو خمس ہوگا. وہاں پہ احتیاط لازمی طور پہ نکالنا مثلا پڑے. ایک بھائی ہے، برادران ہے آپس میں، ایک بھائی اس کو اولاد نہیں ہے تو اس کے غیر وارث اس کے بھائی ہی ہوں گے، تو یہ متوقع ہے. ہاں پھر اس کے خمس نہیں ہوگا نا. یہی ہم مثال بنا سکتے ہیں. جی جی.